اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت یعنی شیطان ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہم اختتام کے موڑ پر ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست سیرت کی آخری نشست ہوگی، اس میں مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے تعلق سے تفصیلی واقعات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مختصراً جو پچھلی نشست تھی اس میں ہم نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو گزرے ہوئے اولیاء اللہ ہیں ان کے تعلق سے جو بشارتیں دی ہیں، اور بعض مسائل کو جو اسلام نے حل کیا جو آپ کے سامنے رکھے گئے، اس تعلق سے جو ہے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ چند اسلام کے اقوال بعض اولیاء اللہ کے تعلق سے باقی رہ گئے تھے، دو چار نقلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ نوٹ تھا وہ اسلام کی سیرت میں۔ جہاں کہیں پہ مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے کسی ولی کا تذکرہ ہوا تو اسلام نے ان کو جو بشارت دی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ ایک اور دو تین واقعات ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیرت دوبارہ جو ہے پھر امام اسلام کی جو سیرت مبارکہ جہاں پہ فرا مبارک کے واقعات کو شروع کرنا ہے اس طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو امام اسلام نے اللہ کے اسلام جو فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، آتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بشارات دے رہے ہیں کسی بھی ولی کے تعلق سے۔ تو اسلام نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بشارت دی ہے کہ ابن عربی نے جو کچھ لکھا ہے اول لوح محفوظ پر نظر کیا، بعد اس کے قلم تر کیا۔ جو کچھ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لوح محفوظ پر دیکھی، کیسے کیسے اولیاء کرام گزرے ہیں، جو کچھ لکھا ہے لوح محفوظ پر دیکھا ہے، اور بعد میں انہوں نے قلم تر کیا، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن دیکھیے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ معصوم الخطا خاتم الاسلام کی ذات پاک ہے، اور انبیاء کرام معصوم الخطا ہوتے ہیں، دوسروں سے خطا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو نجات ہو گئی۔ انہوں نے یہ مسئلے میں جو ہے اس وقت کے جو علماء تھے ان کو آپ نے بحث مباحثے میں ہرایا ہے، آپ نے یہ ثابت کیا کہ فرعون کو نجات ہوئی ہے۔ اس نے وقت آخر پہ ڈوبتے ہوئے جو ہے ایمان لانے کی بات کہی تھی، اور یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اب جو کہہ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے لکھ رہے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اب دوزخ میں دیکھا ہے، سیر کی ہے، اور وہاں پہ فرعون کو نہیں پایا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فرعون کو نجات ہوئی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے۔ لیکن اسلام میں خلیفۃ اللہ ہے، اب جو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے معلومات تھی، جہاں تک اللہ نے ان کو سیر دی تھی جا کر دیکھی، لیکن اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں بتایا۔ خدا ہے، جہاں جتنا بتانا بتاتا، جتنا چھپانا چھپاتا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت آئی تو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے ایک آیت کریمہ سے کہ آج ہم تجھ کو بچا دیں گے تیرے بدن سے کی بنا پر، ایک قرآن مجید کی آیت ہے جو فرعون کے تعلق سے کہی جا رہی ہے۔ انہوں نے فرعون کے لیے حکم نجات بیان کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عربی کا گزر دوپہر کے وقت دوزخ پر ہوا، انہوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دوزخ میں نہ پایا، اجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی۔ فرعون کو صبح اور شام کے وقت فرشتے دوزخ میں لاتے ہیں
حشر کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرعون کو جو ہے صبح اور شام دوزخ میں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے واسطے تو جو ہے قیامت کے بعد جو ہے ڈالا جائے گا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر دوپہر کے وقت ہوا تھا جب فرعون وہاں پہ نہیں تھا، دیکھے اور جو ہے انہوں نے اجتہاد میں غلطی کر دی۔ تو اسلام نے صاف فرمایا کہ اس فرعون کو شام اور صبح کے وقت فرشتے دوزخ میں لاتے ہیں، حشر کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ ہے کہ اس پر لا حاضر کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جہاں پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صبح اور شام جو ہے وہ وہاں پہ دوزخ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اسلام نے فرمایا کہ ابن عربی کو کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے فرعون کا ناجی ہونا بیان کیا، اس آیت پر کس لیے نظر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ نے اس جہاں کے عذاب کے ساتھ اور اس جہاں کے عذاب کے ساتھ اس کو پکڑا، اللہ نے اس کو دونوں جہاں کے عذاب کے ساتھ پکڑا۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ان کی نظر اس آیت پہ کیوں نہیں کہ جہاں پہ اللہ نے فرمایا۔ تو دیکھیے مہدی موعود ہے، ولی اللہ سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خلیفۃ اللہ سے کوئی غلطی نہیں، اللہ کی طرف سے آپ معصوم الخطا ہیں، اللہ کی طرف سے آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ تھا امام مہدی موعود علیہ السلام نے کلیئر کیا۔ حضرت ابن عربی نے دوپہر کے وقت دوزخ کی سیر کی اور فرعون کو نہ پایا تو نجات کا آپ نے یہ عقیدہ رکھا۔ اس کے بعد امام السلام کے سامنے جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش ہوا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بے شک یہ میرا قدم سب اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کیا، تو تمام اس وقت کے جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے جو ہے اس دعوے کو تسلیم کیا اور اپنے جو ہے سر کو جھکایا، سب نے تسلیم کیا۔ ایک اس وقت کے ولی اللہ نے انہوں نے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو ان کا حال اس وقت پہ خراب ہوا ہے۔ تو اسلام کے سامنے جب یہ ذکر ہوا تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں سید عبد القادر ویسے ہی کامل تھے اور اپنے زمانے میں صاحب الزماں تھے، اپنے زمانے میں صاحب الزماں تھے۔ پھر اسلام نے فرمایا کہ سید عبد القادر جیلانی نے اپنا قدم جو اولیاء اللہ کے کندھے پر رکھا، جو فرمایا بہتر یہ تھا کہ فرماتے سب اولیاء اللہ کے قدم میرے کندھے پر ہیں۔ انہوں نے جو فرمایا اس میں عاجزی بھی ہے اور واقعی میں بلند مقام بھی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو کاندھے پہ لیتا ہے، تو اس میں عاجزی بھی ہے اور اس کے اندر معلوم بھی ہو رہا ہے کہ بلند مقام ہے۔ اور اسلام فرما رہے ہیں کہ ان کا مقام جو ہے اس وقت کا وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب زمان تھے، اپنے زمانے کے جو ہے صاحب الزماں تھے، اس وقت کے اہل فضل تھے، لیکن ان کو ایسا کہنا تھا تو بہتر ہوتا کہ سب ولی اللہ کا قدم جو ہے میرے کاندھے پر ہے۔ اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جذب کے عالم میں اللہ میں اتنا مہور رہتے تھے کہ اپنے آپ کو ان الحق جو ہے کہا کرتے تھے، یعنی میں ہی خدا ہوں، اس طرح کا جو دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ میں اتنے مہور تھے کہ خود کو بھول گئے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے، تو یہاں تک کہ جو ہے ان کو سولی دے دی گئی، ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اسلام کے سامنے یہ جب تذکرہ ہوا حضرت منصور الحق کا، تو جو لوگوں نے ان کو مارا ہے اور حضرت منصور الحق کے بارے میں پوچھا گیا، اسلام کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا تو امام اسلام نے فرمایا کہ ان پر ظلم ہوا، کیونکہ وہ بیچارے تھے جہاں پہ جو ہے اللہ کی ذات میں مستغرق ہو کر آپ مہو ہو کے وہ اللہ کہہ رہا تھا وہاں پہ۔ انہوں نے آپ نے اس سے پہلے تقریر سنی ہے، مائک کا مثال دے کے بیان کی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے منصور الحق کے اندر سے کہ میں اللہ ہوں، لوگ سمجھے نہیں تو ان کے اوپر ظلم ہوا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن شریعت میں اگر کوئی میں اللہ ہوں کہہ رہا ہے، میں خدا ہوں کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسے قتل بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ امام اسلام نے فرمایا کہ ان پر ظلم ہوا اور قاتلوں پر مواخذہ نہیں ہے، جو قتل کرنے والے ہیں ان کے اوپر جو ہے پکڑ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک شخص جو ہے خدا کا دعویٰ کرا تو انہوں نے بظاہر جو شریعت میں کام تھا انہوں نے وہ کام کیا ہے، تو وہ ظلم ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور قاتلوں کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، یعنی قاتلوں کو جو ہے نہیں پکڑا جائے گا، دیت نہ ہوگی، قتل کے بدلے جو قتل کرنا ہے یا جو بھی اس کے اوپر جو سزا ہے وہ سزا نہیں ہے۔ پھر میں اسلام نے فرمایا اپنے لوگوں کے واسطے دیکھیے کہ اگر ہمارے لوگ کتابیں پڑھے تو مبتدی کو، بگنرز کو چاہیے کہ شیخ نور کی کتاب انیس الغربا اور شیخ شمس الدین کا رسالہ مرغوب القلوب پڑھے، اور منتقی کو چاہیے کہ زاد المسافرین اور نزهة الارواح جو کلام سعادات حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پڑھے۔ میں اسلام نے یہ 4 کتابوں کے نام لیے ہیں، اللہ نے ان کو مقبول کی تب جا کے میں اسلام کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے، کوئی آپ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے میں اسلام کی زبان سے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، تو میں اسلام جو ہے اپنی زبان ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ تو
یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مبتدی کو، بگنرس کو اگر پڑھنا ہے تو شیخ نور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم نے اللہ فضل سے یہاں پہ کتاب یہ پڑھی گئی ہے، انیس الغربا. یہ دونوں کتابیں آپ کو اردو کے ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گی. اور شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مرغوب القلوب پڑھنے کو میں اسلام نے فرمایا. اور منتہی جو آگے نکل چکے ہیں ان کے واسطے دو کتابیں ہیں حضرت سعادت حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی، زاد المسافرین اور نزہۃ الارواح. ان کتابوں کا جو ہے ترجمہ نہیں ہوا ہے، کتابیں فارسی ہی میں ہیں. اور آگے میں اسلام نے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ، مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، آپ کا کلام مشہور ہے بوستان گلستان، بڑی مشہور کتابیں ہیں، منظوم کتابیں. ان کو میں اسلام نے بابائے عاشقاں فرمایا ہے، عاشقوں کا باپ آپ نے فرمایا، بشارت دی ہے. اور ساتھ میں اسلام نے یہ فرمایا کہ شیخ سعدی نے گلستان اور بوستان کے 15 پاروں میں عشق کا بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے عشق کا بیان کیا ہے. یہ بھی میں اسلام نے ان کو بشارت دی ہے. اور آگے دیوان حافظ کا ایک شعر جب میں اسلام کے سامنے پڑھا گیا، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ میں اسلام سے جو ہے 50 سال پہلے گزرے ہیں، میں اسلام کی آمد کے انتظار میں تھے اولیاء کرام. انہوں نے یہ ایک شعر پڑھا ہے تو میں اسلام نے اس کے جواب میں بھی ایک شعر پڑھا ہے. اس شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ اٹھ اے ساقی، ساغر کو دوڑ دے اور ہم کو بھی پلا. جو ساقی، جو شراب پلانے والا عشق کا، اس کو دوڑ دے اور ہم کو بھی پلا. پھر کہہ رہے ہیں کہ عشق پہلے تو آسان دکھائی دیا لیکن بعد میں مشکلیں درپیش ہوئی. پہلے تو جو ہے آسان سمجھ رہے تھے لیکن جیسا جیسا آگے بڑھتے گئے بہت مشکلیں آتی گئی. تو مہدی موعود اسلام کے سامنے جب یہ شعر پڑھا گیا تو اسلام نے جواب میں ایک شعر پڑھا کہ عشق مشکل نمود اول ولی افتاد اصلحہ، یعنی عشق پہلے تو مشکل دکھائی دیا لیکن بعد میں سہولت فراہم ہو گئی. یعنی اصل میں عشق پہلے مشکل دکھائی دیتا ہے، بعد میں ایزی ہوتے جاتا ہے. پہلے عشق ہارڈ ہے، بعد میں ایزی ہے. حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ فرمانا کہ پہلے جو ہے ایزی دکھائی دیا، بعد میں بہت مشکلیں پیش ہوئی. تو میں اسلام نے کریکٹ کیا ہے یہاں پہ، اللہ نے قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پہلے مشکلیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے آسانی ہے. تو میں اسلام نے یہاں پہ فرما دیا کہ عشق پہلے تو مشکل دکھائی دیا لیکن بعد میں سہولتیں فراہم ہوئی ہیں. اور میں اسلام فرماتے بھی ہیں کہ طالب سے شروعات میں خدا تعالیٰ ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اپنی طلب کمال کو پہنچائے تو اللہ راضی ہوتا ہے. شروعات میں اللہ ناراض رہتا طالب سے، اب انہیں بہت محنت کرنا، بہت مشقت کرنا اللہ کے سامنے، جو اپنے طریقے سے جو ہے اس کو منانے کی کوشش کرنا ہے اس کو، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے. تو شروعات مشکل ہے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسا یہ بندھن رشتہ بنتے جاتا ہے آسانی ہے. اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہے خراسان کے، آپ کے تعلق سے میں اسلام کے سامنے جب ان کا یہ شعر پڑھا گیا کہ گفتم السلام علی تابع الہدا، یعنی اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی، تو مہدی موعود علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا جب اسلام کے سامنے شعر پڑھا گیا. پھر میں اسلام نے ان کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ بیچارہ جامی جو کچھ دیکھتا تھا کہتا تھا، وہ جو دیکھتے تھے وہی کہتے تھے اپنے کلام میں. اور یہ بھی میں اسلام نے فرمایا ہے، اس کتاب میں غالباً دوسری کتاب میں ہے معارج الولایات وغیرہ میں، کہ اس پیر مرد نے جلدی کی، اگر ہوتے تو تم میں شمار ہوتے، صحابہ میں ہوتے. اسلام سے چند سال پہلے آپ انتقال کر گئے تھے، اگر ہوتے تو تم میں شمار ہوتے، مطلب صحابہ اسلام کے صحابہ کبار میں جو ہے آپ کا شمار ہوتا. اور ایک ولی اللہ گزرے ہیں ہندوستان ہی کے، حضرت مولانا داؤد مصنف ہے کتاب چند آئین کے، غالباً یہ کتاب سنسکرت لینگویج کی ہے. اس میں اسلام نے فرمایا کہ ملا کے دل کی آنکھ کھل گئی تھی، جو کچھ لوح محفوظ میں دیکھتا تھا کہتا تھا. پھر حضرت نے فرمایا کہ بندہ کتاب چند آئین کے 15 پارے جن میں ملا نے کلام اللہ بیان کیا ہے سناتا، لیکن لوگ کلام اللہ کو چھوڑ بیٹھیں گے اور اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اگر ہوتا تو جو ہے میں یہ پڑھتا تھا اس کے بارے میں اسلام، لیکن لوگ قرآن مجید چھوڑ دیتے اور اس کے پیچھے پڑے جاتے، اس لیے میں اسلام نے اس کو نہیں پڑھا فرما رہا ہے. تو اللہ نے دیکھیے کیسے کیسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسا ایسا کلام لکھا ہے. ایک اور ایک نقل کے ساتھ یہ اس بات کو ختم کرتے ہیں. میں اسلام کے سامنے جو اولیاء اللہ کے سلسلے ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، ان کے حالات پیش کیے گئے. تو میں اسلام کے سامنے رکھا گیا کہ خانواد چشتیہ اور سہروردیہ کے حالات بعضوں نے واضح کیے کہ چشتیوں نے ایسا قرار دیا ہے، چشتیوں کے پاس یہ ہے
کہ کوئی چیز پس انداز نہیں کرنی چاہیے، پیچھے نہیں رکھنی چاہیے. اللہ دیا تو دیگ اور گھڑے روز کے روز خالی کر کے اوندھا دیے جائیں. یہ چشتیوں کے پاس ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے کھانا پینا کھا لے، اور اس کے بعد اگر بچا کچھ آئے تو اسے پھینک دیا، اوندھا کر کے سوئے، کل کے لیے اٹھا نہ رکھے. اور سہروردیہ کا یہ قرارداد ہے کہ روپیوں کی ہمیانی یعنی ایک سکہ کمر میں باندھ کر فقیری کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے دل میں وسوسے وغیرہ نہیں آنا چاہیے، تھوڑا پیسے رکھ لینا چاہیے. اسلام نے فرمایا کہ مقصود ہر ایک گھرانے کا خوب ہے، اچھا مقصد ہے بھائی، وسوسہ نہیں آنا بلکہ ہے اللہ کی طرف جو ہے کچھ بھی جو ہے الجھن نہیں ہونا بیچ میں. اسلام نے فرمایا کہ مقصود ہر ایک گھرانے کا خوب ہے، لیکن دونوں کے قرارداد میں بخل و اسراف تک پہنچاتے ہیں. دونوں کے قرارداد جو ہے، ایک میں جو ہے کنجوسی اور ایک میں جو ہے اسراف جو ہے پھینک دینا کرنا، دونوں آتا ہے. اسلام نے فرمایا کہ رسول علیہ السلام کی اتباع اور قرآن کی مطابقت سے محروم کرتے ہیں ان کے جو قرارداد ہیں. چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی تعریف میں فرماتا ہے کہ جو عباد الرحمن کے لقب سے یاد کیے گئے ہیں، فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرنے لگے تو نہ فضول خرچی کرے اور نہ تنگی کرے، اور ان کا خرچ دونوں حالتوں میں میانہ ہے یعنی ماڈریٹ ہے. پھر میں اسلام نے فرمایا کہ درویشی یعنی فقیری کا کمال تسلیم اور توکل میں ہے، یعنی بے اختیار رہے اور اپنے اقوال اور افعال اور احوال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قائم رکھے، ہر قول و فعل و حال میں عادت کے ساتھ موافقت پیدا کرے. یعنی تم جو ہے جب اللہ دیا ہوا ہے تو اسے کھاؤ، جب تک اللہ دیکھ رکھا ہوا اسے کھاؤ، اسے آپ پھینک کے جو ہے فضول خرچی مت کرو اور جو ہے بخل بھی مت کرو جب تک اللہ. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا توکل کا روزہ، پھر اللہ کی ذات کے اوپر کو بھروسہ کرنا ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بے اختیار رکھو. انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ نے کھانا دیا ہوا ہے، کھا لیے، اب اللہ رکھا ہوا بھی ہے کل بھی کھا سکتے، تو انہوں نے جو ہے پھینک دیا کھانے کو اور کل پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. اور وہ جو پیسہ بھی رکھنا ہے وہ جو ہے اس کے اوپر نظر جاتی ہے، مطلب وہ اپنے وسوسے کے واسطے جو ہے 1 روپیہ اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، تو جو ہے آپ کی نظر بھی جو ہے اس کے اوپر رہتی ہے. ان کا قرارداد یہ ہے کہ کم سے کم اگر یہ سکہ رہے گا تو ان کو کوئی وسوسہ نہیں آئے گا اور جو ہے اس کے اوپر نظر رہے گی. اسلام نے فرمایا کہ ایک میں بخل ہے اور ایک میں اسراف ہے. جو اللہ دیا ہے جب تک رکھا ہے رکھ لو اور کھا لو، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو اور اپنی ذات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت کے حوالے کرو. یہاں پہ وہ نقلیات ختم ہوئی جو مہدی موعود علیہ السلام نے اولیاء کرام کے تعلق سے بشارتیں دی ہیں. یہ میں اسلام کی سیرت مبارکہ ہی میں آتا ہے، کیونکہ میں اسلام کا گزر جہاں جہاں سے ہو رہا تھا وہاں پہ اسلام نے اولیاء اللہ کو بشارتیں دی ہے. اور جب آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ہے تو اسلام نے اس ولی کے تعلق سے بشارتیں دی ہے، ائمہ کرام کے تعلق سے بشارتیں دی ہیں، اور کئی مسائل بھی جو ہے حل ہوئے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے جو ہے کافی تفصیل سنی ہے. اب دوبارہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کی طرف آتے ہوئے ہم نے جو پچھلی نشست تھی اس سے پہلے کی، اس میں سنا تھا مہدی موعود علیہ السلام کا خراسان میں آپ کا داخل ہونا. خراسان اس وقت افغانستان کو کہتے ہیں، اس وقت خراسان کے نام سے یہ ملک یاد کیا جاتا تھا. قندھار میں مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی، اس کی آپ نے تفصیل سنی. وہاں کا جو مرزا شاہ بیگ تھا، وہاں کا جو حاکم تھا، اس نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی، اگرچہ کہ جو ہے نشے کی حالت میں آیا تھا، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی وجہ سے اس کا نشہ اسی وقت پہ ختم ہوا اور میں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوا، توبہ کیا، تلقین ہوا میں اسلام سے. اس کے بعد کئی علماء قندھار کے جو ہے میں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے، کئی تاریخی دنیا ہو کے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. قندھار میں مہدی موعود علیہ السلام کا 1 ہفتہ قیام رہا. یہاں سے مہدی موعود علیہ السلام شہر فرح مبارک میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے. سفر کرتے ہوئے میں اسلام قندھار سے فرح کو 10 منزل کا راستہ ہے، بیچ میں 10 گاؤں ملتے ہیں، وہ ہوتے ہوئے میں اسلام جو ہے فرح مبارک کو پہنچتے ہیں. یہ میں اسلام کا آخری مقام ہے، یہیں پہ آپ کا جو ہے وصال ہونے والا ہے. تقریباً 1.5 سال اور بعض روایتوں میں کہ 2.5 سال یہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام کا قیام رہا. فرح سے امامنا مہدی موعود قندھار سے مہدی موعود علیہ السلام جب فرح جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوشنما جو ہے موضوع خوشنما جو ہے گاؤں ملے. ایک گاؤں ملا جس کا نام اسلام نے پوچھا تو کہا کہ دلارام، دل کو آرام پہنچانے والا، محبوب کو کہتے ہیں. اسلام سے جب پوچھا گیا کہ اس کو اسلام نے جب نام پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس کو دلارام کہتے ہیں. یہ لفظ سنتے ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا کہ ہر کے دلارام دید از دلش آرام رفت، باعث نعمت پدید ہر کے دری دام رفت. یعنی جس عاشق نے دلارام کو دیکھ لیا، یہ آرام پہنچانے والے کو، محبوب کو دیکھ لیا، اس کے دل سے آرام نکل گیا. جو عاشق کے دام عشق میں پھنس گیا پھر نظر نہ آیا. اس کا جو ہے مطلب مصنف المہدی الموعود لکھتے ہیں کہ یعنی جس نے خدا کو دیکھ لیا تو نفسانی آرام اس سے جاتا رہا
اور جو عشق خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا وہ عالم ناسوت میں نظر نہ آیا۔ دلارام سے آگے بڑھتے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام، چھوٹا سا گاؤں تھا جس کو کوہ کہتے ہیں، یہاں گئے۔ یہ کافی عجیب دلکش مقام تھا، یہاں پہ اسلام کا کچھ روز قیام رہا ہے۔ یہاں کے علماء فقہا جو ہے بڑے پاک نفس اور خدا طلب علماء تھے، کے لکھا ہوا ہے، تفصیل نہیں آئی، لیکن انہوں نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی۔ پھر یہاں سے مہدی موعود علیہ السلام شہر فرا مبارک میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ فرا مبارک کے باہر مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے، فرا کے باہر جو ہے آپ کا قیام رہا۔ نارملی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام شہر کے باہر اس وقت کے زمانے میں مسافروں کے واسطے سرائے وغیرہ جو ہے بنا کے رکھتے تھے۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام نے شہر فرحا کے باہر سکندر نامی ایک شخص کے نام سے جو ہے سرائے تھی، وہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے نزول فرمایا، یہاں پہ اپنے صاحب کے ساتھ آپ نے جو ہے ڈیرے لگائے۔ اس کے بعد جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن کا چرچا مشہور ہوا، قاضی جو فرا کا قاضی ہے جو جج ہے، اس کے کان میں یہ بات گئی کہ ایک سید جو ہندوستان سے آئے ہیں اور مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی تصدیق کو فرض بتلاتے ہیں اور اپنے انکار کو کفر بتلاتے ہیں۔ تو جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کی دعوے کی بات قاضی شہر کے کانوں تک پہنچی تو فوراً اس نے وہاں کے کوتوال کو، پولیس انسپیکٹر کو یا جو ہے کمشنر کو جو ہے بول بھجوایا کہ فوراً ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کرو۔ کافی جو ہے غضب میں آ گیا کہ ایک شخص جو ہے مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنی تصدیق کو جو ہے فرض بتلا رہے ہیں اور انکار کو کفر بتا رہے ہیں۔ تو کوتوال نے قاضی کے حکم پر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے آیا اور جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے اس وقت پہ جو ہے کافی جو ہے بدتمیزی کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے ہتھیار وغیرہ لیے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ میرا جی معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صفت جو قاتل و قتول ہے اس کا وقت یہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے جنگ کے جو ہے یہ تیاری کرتے ہیں۔ اسلام نے فرمایا کہ بندہ تابع حکم الہی ہے، اللہ کے حکم کا تابع ہے، خدا تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے اس وقت میں اسلام نے جو ہے سب سے پہلے اپنی شمشیر جو ہے آپ نے کوتوال کے ہاتھ میں رکھی۔ تمام صحابہ نے جو ہے اپنی اپنی شمشیریں، اپنے اپنے ہتھیار جو ہے وہاں پہ جو پولیس آئی تھی ان کے حوالے کر دی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے خالی نہ صرف جو ہے ہتھیار لیا بلکہ جو ہے کافی جو اسلام کے پاس جو کچھ کے سامان وغیرہ تھا وہ تمام کا تمام انہوں نے سامان جو ہے تمام کا تمام جو ہے لے کر گئے۔ اب دیکھیے وہ گرفتار کرنے کے واسطے میں آیا تھا، لیکن کوتوال نے جو ہے یہ دیکھا کہ جو ہے مسافروں کی جماعت ہے، صرف جو ہے سامان چھین لیتے ہیں، کل کے دن جو ہے ان کو قید کرتے ہیں۔ سامان چھین کر وہ گیا، وہاں کے اب جو سپہ سالار ہیں، جو پوری فوج کے جو ہیڈ ہیں جن کا نام سرور خان ہے، اس نے رات میں خواب میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غضب کے عالم میں ہے اور فرماتے ہیں کہ میری ولایت کے خاتم اور میرے فرزند پر اس قدر ظلم و جور تمہاری حکومت میں۔ یہ کہہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اشارہ کیا، بعض روایتوں میں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے نیزہ تھا، تو اسی وقت پہ اس کا پلنگ جو ہے پلٹ گیا۔ اس نے جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو جو ہے اسی حالت میں پایا کہ اس کے اوپر جو ہے پلنگ پلٹا ہوا ہے اور شدت سے اس کے پیٹ میں جو ہے درد شروع ہوا، تو فوراً حیران اور پریشان ہو گیا۔ کوتوال کو جو ہے اسی وقت پہ بلوانے لگایا کہ آخر جو ہے آج کیا معاملہ ہوا ہے شہر میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ رہے ہیں اور جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شہر میں، تمہاری حکومت میں میرے فرزند کے اوپر جو ہے اس قدر ظلم ہوا ہے۔ تو کوتوال نے آ کے قاضی کے جو ہے طرف سے یہ بات بتائی کہ ہمارے پاس جو ہے آج شہر میں سید محمد جون پوری وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ آئے تھے، تو قاضی کے حکم کی بنا پہ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ تو صبح سویرے جو ہے وہ دوڑتا ہوا علماؤں کی جماعت کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آیا ہے، توبہ کرتا ہوا کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گستاخی ہوئی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی گستاخی کو معاف کی ہے، لیکن وہاں پہ ایک خاص الفاظ آئے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور جب یہ آیا ہے اور جب اس نے معافی چاہی ہے اور علماؤں سے معافی چاہنے لگائی ہے، اس کے بعد اس نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ کا جو تلف شدہ سامان ہے آپ اس کی فہرست بنا کے دے دیجیے، مطلب آپ کا جو سامان جو لے کر جا چکے ہیں اس کے ہمارے فہرست بنا کے دے دیجیے تاکہ ہم وہ سامان آپ کو جو ہے واپس پہنچا دیں۔ دیکھیے اسلام کا جواب جو ہے بڑا خاص ہے طالبان مولا کے واسطے۔ امام اسلام نے عرض کیا ہماری ملک سے، ہماری پراپرٹی سے کوئی چیز تلف نہیں ہوئی، ہم خدا کے سوائے کوئی چیز نہیں رکھتے، میرا خدا مجھ سے تلف نہیں ہوا، میرا خدا مجھ سے نہیں گیا، خدا تھا اور ہے، ساتھ ہی خدا اللہ کی ذات میں جو ہے واصل ہے، اس کی یاد کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ واصل ہے، تو میرا خدا مجھ سے تلف نہیں ہوا، ہمارے ملک سے کوئی چیز نہیں گئی، بلکہ اسلام کے یہ الفاظ جو ہے ان کے واسطے نشتر بن کے جو ہے دلوں پہ کام کر رہے تھے۔
انہوں نے اسی وقت پہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے. وہاں کے علماء نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کی جو سپہ سالار کے ساتھ آئے تھے اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے. اس کے بعد یہاں کے سپہ سالار نے اب جو پورا رچ کا وہاں کا ایک منٹ جو حاکم ہے، اب الگ الگ اسٹیٹ سے سمجھیے، اب وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہاں کے حاکم کو جو ہے میر ذوالنون کہلا بھیجا کہ یہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے ہیں، مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لی ہے، اسی لیے آپ کو بطور اطلاع کی جو ہے بول بھیجایا جا رہا ہے. اب میر ذوالنون وہاں کے پورا جو ہے صوبے دار ہے، تمام جو صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے، چیف منسٹر سمجھیے وہ پوسٹ ہے، ابھی حاکم بادشاہ تک بات نہیں گئی ہے، یہ صوبے دار ہے. میر ذوالنون کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو میر ذوالنون کہتا ہے کہ یہ تمہاری جو ہے خوش فہمی ہے جو تم نے اس طرح سے جو ہے تصدیق کر لی ہے، لیکن میں پورے امتحان کے بعد ہی اس سید کی جو ہے تصدیق کروں گا. تو پہلے اپنی پوری ہیبت کے ساتھ، اپنی پورے جو ہے فوج کے ساتھ ایک جنگ کے طریقے سے آؤں گا اور جو ہے پورے آلات کے ساتھ، پورے جو ہے فوج کے دستے کے ساتھ ان کے فرودگاہ پر آؤں گا. اگر وہ ہیبت کھا جائے اور ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ہیبت نہ کھائیں باوجود ہم جو ایک فوج کے ساتھ جو ہے پوری فوج کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہیبت نہ کھائیں اور ہم ان کی طرف متوجہ ہوں تو وہ سچے ہیں. تو اس جو ہے دعوے کے ساتھ یہ آ رہا ہے میر ذوالنون امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، علم الموت صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیے آنے سے پہلے میر ذوالنون وہاں کا پورا صوبے دار ہے، وہ آنے سے پہلے فرودگاہ مہدی موعود علیہ السلام کے اطراف جو پورے آلات وغیرہ ہوتے ہیں جو جنگ کے واسطے لگائے جاتے ہیں، جو جنگ کے وقت پہ لگائے جاتے ہیں، وہ تمام نصب کروا دیے گئے. میں اسلام کا جہاں پہ خیام ہے وہاں پہ اطراف میں پورے جنگ کے آلات لگا دیے گئے ہیں اس وقت پہ. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو پاس آنے سے ایک دن پہلے سے جو ہے یہ ہنگامہ مچ چکا ہے کہ اب جو ہے میر ذوالنون امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تحقیق کے واسطے آ رہا ہے. تو میر ذوالنون امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی فرودگاہ پہ جب پہنچا ہے تو پورے اپنے دبدبے کے ساتھ آئے. وہ چاہتا تھا کہ جو ہے اپنا پورا رعب ڈالے اور جو ہے یہ رعب سے متاثر ہو. تو چاہتا تھا اگر یہ سچے ہوں گے تو یہ رعب سے متاثر نہیں ہوں گے. تو جب یہ اپنی پوری فوج کے ساتھ وہاں پہ آیا ہے، فوج جو ہے باجے بجاتے ہوئے، نخارے بجاتے آتی ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام بعد نماز ظہر کے اپنے حجرے کے باہر بیٹھ کے مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان کر رہے ہیں اور عوام کا جو ہے ایک ہجوم ہے. اور میر ذوالنون کے آنے کی بات پہ جو ہے سارا شہر اٹھ کے آ چکا ہے یہاں پہ، اور سب جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کی طرف جو ہے سر سے پیر تک کان بند کے ہیں. اس طرف جو ہے نخارے بج رہے ہیں، وہ آوازوں کے ساتھ جو ہے بڑے دھوم کے ساتھ آ رہا ہے. اور اب میر ذوالنون جو ہے اب وہ آ رہا ہے اسلام کی فرودگاہ کی طرف، عوام کا ہجوم بیٹھا ہوا ہے. اب بادشاہ ہے تو بادشاہ چاہتا کہ جو ہے بالکل قریب کے جو ہے پوزیشن پہ، ایک رائل پوزیشن پہ جا کے بیٹھے. اب جو سپاہی ہیں اس کے واسطے جگہ بنا رہے ہیں، کئی لوگوں کو جو ہے مارتے ہوئے ہٹا رہے ہیں. لوگ ہٹ رہے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جب وہ مہدی موعود علیہ السلام کی نظر کے سامنے آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے صرف ایک جملے میں یہ فرمایا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. تو فوراً اس کے اوپر جو ہے ایک راشد طاری ہو گیا، ایک کپی طاری ہوئی، اور اسی وقت پہ وہ گھوڑے تک جو کہا جاتا ہے کہ گھوڑے پہ سوار تھا، وہ وہاں تک جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے. تو ایک کپی طاری ہوئی اور فوراً گھوڑے سے اترا اور جو ہے وہیں پہ بیٹھ گیا. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی تھی، وہ اسلام نے آیت تلاوت کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اس کا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے اور کارساز ہے، اندھیروں کی طرف سے انہیں نکال کر نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے دوست اور کارساز شیطان ہیں، ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس کا بیان مہدی موعود علیہ السلام نے اس دلکش پیرائے میں کیا کہ دلوں میں چھپ گیا اور صاف ثابت کر دیا کہ اپنی دعوت نور ہدایت کی طرف ہے، اور علماء دنیا طلب اور فقہائے نفس پرور جو اس دعوت سے لوگوں کو روک کر اپنے بدعتی طریقوں کی طرف کھینچتے رہتے ہیں، وہ دعوت الی الظلمات ہے، یعنی اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں. اس کے بعد بھی مہدی موعود علیہ السلام نے ایک اور قرآن مجید کی آیت کہ قل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کا بیان کیا. پھر اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے چند اور قرآن مجید کی آیتوں کا بیان کیا. تو وہیں پہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا، جب یہ بیان چل رہا ہے مہدی موعود علیہ السلام کا، تو میر ذوالنون کا جو ہے حال اب بے حال ہو رہا ہے
کہ میں جو ہے ایک بڑی گستاخی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں. مہدی موعود علیہ السلام تو متوجہ ہونا دور کی بات ہے، ان کے جو سن رہے ہیں عام لوگ وہ جو ہے بادشاہ کی طرف جو ہے ذرا برابر بھی متوجہ نہیں ہو رہے. مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کے ختم کے بعد اسلام نے اس کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اپنے جو ہے قریب بٹھایا، اور اس کے بعد میر ذوالنون نے بکمال ادب تعظیم کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ جو دعوے مہدیت کرتے ہیں اس دعوے پر کوئی حجت اور برہان بتلائیے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو. بہت ادب کے ساتھ جو ہے عرض کیا، آپ جو دعوے مہدیت کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہمارے آپ جو ہے کوئی حجت پیش کریں، کوئی پروف دے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدایت کرنا اور اطمینان دلانا خدا تعالیٰ کے ہاتھ ہے. بندے کا کام حکم الہی کو اس کے بندوں کی طرف پہنچا دینا ہے. میر نے عرض کیا کہ احادیث میں بضمن علامات مہدی یہ علامت بھی مذکور ہے کہ مہدی موعود کو تلوار نہیں کاٹے گی. میر ذوالنون نے دیکھا پورا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ وہاں پہ جمع ہیں. اس نے عرض کیا کہ مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مہدی موعود کے اوپر جو ہے تلوار اسلام کو نہیں کاٹے گی. تو میں اسلام نے فوراً تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لو چلا کے دیکھ لو. یہ تمام سامان جو ہے دیکھ رہا ہے. میر نے فوراً تلوار بلند کی. اب دیکھیے یہ بھی انصاف پسند لوگ تھے، چاہتے تھے کہ جو سچ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور جھوٹ ہے تو جو ہے معذلہ ختم ہو جائے. تو میر فوراً اٹھا اور تلوار بلند کی اور بڑی قوت سے چلانی چاہیے، مگر ہاتھ اوپر ہی اوپر شل ہو گئے، گویا ایک زبردست طاقت نے روک لیا. تو سیدھے ہاتھ سے چلانا چاہا، پھر بائیں ہاتھ میں لیا، پھر وہ بھی شل ہوا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ ہرا ہو گیا. بولو شریف وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ نیچے گر پڑا. اس کے بعد دوبارہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ اسلام نے جو ہے اس کو جو ہے اجازت دی کہ دوبارہ اٹھو اور دوبارہ چلاؤ. تو اس نے دوسری مرتبہ پھر کوشش کی اور پھر ہاتھ چل ہوا، پھر تیسری مرتبہ پھر کوشش کی اور پھر ہاتھ چل ہوا، یہاں تک کہ جو ہے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکا. اور ساتھ میں جو ملا آئے ہوئے تھے، جو علماء آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مہدی کا آنا ہے تو یہی ذات مہدی موعود علیہ السلام ہے. یہ کہے کہ ملا نے فوراً ایک جو ملا نور کوزگر ہے، یہ فقیر نے قندھار کے واقعے میں جو ان کا نام لیا تھا، لیکن جو ملا نور کوزگر جن کا نام ہے وہ میر ذوالنون کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مہدی آنا ہے تو یہی مہدی ہے. انہوں نے فوراً مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی. تو فوراً میر ذوالنون نے بھی کہا کہ میں بھی مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں. جو تلوار خنکار کے اوپر اٹھا دیا تھا، بڑے خاص الفاظ ہیں یہاں پہ. میر ذوالنون نے عرض کیا کہ یہ غلام ذوالنون آج سے مہدی موعود علیہ السلام کا خادم و ناصر مہدی ہے، اور یہ تلوار جو گستاخانہ مہدی کے حضور میں بلند ہوئی تھی انشاءاللہ بوقت کارزار دشمنان مہدی کے لیے چلے گی، دشمنان مہدی کے اوپر جو ہے چلاؤں گا. تو میں اسلام نے فرمایا کہ ذوالنون بیگ مہدی کا ناصر خدا ہے، تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. مہدی اور مہدویہ طالب خدا ہیں، ذات خدا کے سوائے اور کسی چیز کی ان کو حاجت نہیں. اور فرمایا کہ خدا کی محبت میں مستغرق ہیں، خدا کو چاہتے ہیں تو بھی خدا ہی سے چاہتے ہیں. تم وہ تلوار اپنے نفس امارہ پر مارو جو تمہارا حقیقی دشمن ہے. وہ تلوار جو ہے تم اب ہمارے واسطے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کے واسطے تم اپنے نفس پر مارو جو تمہارا حقیقی دشمن ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے اس مضمون سے تمام جو وہاں پہ حاضرین تھے سب نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی. ایک تو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا کلام سن رہے ہیں، آپ کا بیان سن رہے ہیں، اب سامنے کا سامنے جو ہے یہ موجودہ دیکھ رہے ہیں، سامنے کا سامنے جو ہے موجودہ ہو رہا ہے کہ میر ذوالنون تلوار اٹھا رہا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام پہ جو ہے وار کر رہا ہے اور ہاتھ جو ہے شل ہو رہا ہے ہاتھ میں. رسول کے پاس بھی جو ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں کہ رسول پہ جو ہے کفار جو ہے مارنے کے لیے آئے ہیں اور ان کا ہاتھ شل ہوا ہے. یہاں پہ میر ذوالنون نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس، کیونکہ احادیث میں آیا تھا، علامات میں جو ہے اس نے کہیں پہ پڑھا تھا، اسی لیے جو ہے اس نے وہ کام کر کے دیکھا ہے. پھر مہدی موعود علیہ السلام نے آیت کریمہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی جو قرآن مجید میں اللہ فرمانا ہے کہ وہ ایسا خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر ایک دین پر غالب آ جائے کا بیان فرمایا. اور آخر میں فرمایا کہ بھائیو حق کی تاثیر ہلال یعنی پہلی رات کے چاند کے مانند ہے جو روز بروز بڑھتے ہوئے کامل ہو جاتا ہے، اور باطل کی تاثیر بدت یعنی 14ویں رات کے چاند کے مانند ہے جو روز بروز گھٹتے گھٹتے گم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ہے یہاں سے پوری مہدوی جو ہے آہستہ 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 پورا عروج پہ آ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے پورا کمال پہنچ رہا ہے. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان ختم کر کے سلام پھیر دیا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرما کر اپنے حجرے مقدسہ میں آپ تشریف لے گئے.
3 دن تک میر ذوالنون نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے دعوت کی، اسلام نے جو ہے دعوت کو قبول کیا، مطلب جو کچھ کھانا تھا بھجوایا گیا۔ 3 دن کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے ضیافت قبول نہیں کی، سنت رسول ہے 3 دن قبول کرنا، 3 دن میں اسلام نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہاں کے کئی علماء آئے اور مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے سوالات کیے، اس کے بعد جو ہے تصدیق سے مشرف ہو رہے تھے۔ کوئی ہے کہ سوال کر کے جواب پا کے تشفی بخش ہو کے اور جو ہے قبول کر رہا ہے، کوئی میں اسلام کے جو صرف بیان کو سن کر قبول کر رہا ہے، کوئی معجزے دیکھ کے قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد میر ذوالنون نے اب جو تمام ملک خراسان کا بادشاہ ہے، اب اسٹیٹ کا سی ایم ہے، اس نے تک وہاں تک جو ہے تمام قبول کر چکے ہیں۔ اب جو ہے یہ جو صوبے دار ہے اس نے بھی جو ہے مہدی موعود السلام کی تصدیق کر لی ہے۔ اب اس نے جو ہے بادشاہ جو خراسان ابو الغازی مرزا سلطان مرزا حسین بیگ جو وہاں کے بادشاہ ہیں، ان کو جو ہے یہ پیام پہنچایا کہ ہم نے کامل 1 سال کی تحقیق کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ تو دیکھیے وہ مضمون پڑھ رہا ہوں المہدی الموعود سے، میر ذوالنون کا خط انہوں نے اسٹائل میں لکھا ہے کہ گزارش خدمت یہ ہے، بادشاہ کو خط لکھا گیا ہے کہ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر فرا میں ہندوستان سے ایک سید السادات بنی فاطمہ حسینی نسب سید محمد نام تشریف لائے ہیں، روزانہ بیان قرآن فرماتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہے کہ میں وہ مہدی موعود ہوں جس کے ظہور کا مسلمانوں کو انتظار ہے، اور مجھے پر خدا تعالیٰ نے ولایت محمدی کو ختم کیا ہے، اور دیدار دنیا میں بچشم سر جائز ہے، بلکہ طلب دیدار خدا ہر مرد و زن پر فرض ہے، اور اپنی دعوت جن و انس پر عام فرماتے ہیں اور اپنی تصدیق کو فرض بتلاتے ہیں، اور خلق اللہ کو اتباع سنت اور ترک بدعت کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور قیام امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے اس کی طرف بلانا اور جو ہے منکرات سے روکنا وہ فرماتے ہیں۔ جب ہم نے اس خبر کو سنا تو پہلے تو فدوی یعنی میر ذوالنون کہنا ہے کہ پہلے تو میں نے ریاست کی قوت سے دباؤ ڈالا، مگر ان کے عزم و استقلال میں ذرہ بھی لغزش نہ آئی، بلکہ معجزے کی قوت سے میرے دل کو خود انہوں نے مسخر کر دیا، کنٹرول کر لیا۔ علماء شہر نے 1 سال تک امتحان کیا، ان کے حال و قال کو دیکھا تو موافق کلام خدا و مطابق اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پایا، بلکہ خلق و شمائل میں آپ کے اخلاق میں نظیر نبی نظر آتے ہیں، اور آپ کی ہر ادا تخلقو باخلاق اللہ سے متصف ہے، یعنی اللہ کے اخلاق میں سے متصف ہے۔ جب ان باتوں کی کامل تحقیق ہو چکی تو یہ فدوی اور یہاں کے علماء نے آپ کی تصدیق و تلقین کا شرف حاصل کر لیا۔ اہل خراسان کے خوشا نصیب و زہ قسمت کے خدا تعالیٰ نے ایسی ذات پیغمبر صفات کو حسب وعدہ وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین کو آپ کے جلوہ ہدایت سے متجلی و منور کر دیا۔ چونکہ سلطانی نے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ طالب صلاح و فلاح رہا کرتے ہیں اور قیام سنت اور دفاع بدعت میں کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ یہ بہت اچھا بادشاہ تھا جو ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہاں کہ سنت کا قیام ہو اور تمام بدعتیں زائل ہوتی جائیں، اور کافی علمدوز شخصیت تھی۔ تقریباً 12,000 علماء وہاں پہ وظیفے یاب تھے، بادشاہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے اس بادشاہ کے ملک میں۔ تو اسی لیے جو ہے بادشاہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیونکہ سلطنت جو ہے طالب صلاح و فلاح رہا کرتے ہیں اور قیام سنت اور دفاع بدعت میں کمر بستہ نظر آتے ہیں، اسی امید کی بنا پر اس نعمت سے خود بھی سرفراز ہوں گے، بطور اخبار و التماس عرض کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے آپ جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے یہ معروضہ کہ ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ تو بادشاہ کو جیسے ہی معلوم ہوا بادشاہ نے علماء کا ایک دربار طلب کیا، بڑے اب جو ہے ہرات کیپٹل ہے، اب دیکھیے وہاں پہ جو اس وقت جو کیپٹل تھا ہرات، آج بھی شہر ہے، آج کیپٹل جو ہے افغانستان کا کابل ہے، اس وقت پہ ہرات تھا۔ اب بادشاہ کا فرودگاہ وہیں پہ ہے، بادشاہ کا رہنا وہیں پہ ہے، وہاں کے اب بڑے علماء ہیں وہاں پہ۔ بادشاہ نے ایک دربار طلب کیا اور علماء کو بلایا اور کہا کہ جو ہے فرا کے جو علماء ہیں وہ بہت زبردست علماء ہیں، جتنے بھی علماء وہاں پہ ہیں، جب انہوں نے اس سید کی جب اگر تصدیق کر لی ہے تو یقیناً وہ سید اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ علماء نے کہا لیکن یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہے تصدیق فرض اور انکار کفر ہو۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سے علماء کی ایک جماعت جائے اور مناظرہ کرے، ڈیبیٹ کرے، اگر حق ہے تو ہم سب مل کر جو ہے تصدیق کرتے ہیں، ورنہ اگر جھوٹ ہے تو اس کو رفع دفع کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کو جو ہے یہ مشورہ پسند آیا۔ بادشاہ نے 4 اس وقت کے جو بڑے علماء تھے
ملا علی فیاض، ملا محمد شروانی، ملا درویش محمد، اور چوتھے عالم کے تعلق سے اختلاف ہے، ملا خاتم یا ملا علی گل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 بڑے علماء کو منتخب کیا کہ آپ جائیں فرح کو اور ان کے دعوے کی تحقیق کریں۔ علماء نے کہا کہ ہمیں 2 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ ہم تمام کتب کا مطالعہ کریں اور چند سوالات تیار کریں۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو مہلت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کتب خانہ چاہیے، بادشاہ اپنا کتب خانہ ان کے حوالے کرتا ہے۔ انہوں نے 2 مہینے کتب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد 4 سوالات تیار کیے۔ صرف 4 سوالات دیکھیے، 2 مہینے انہوں نے باقاعدہ جو ہے کتابوں کا مطالعہ کیا گیا اور 4 سوالات تیار کیے، اور جوابات بھی جانتے ہیں کہ اگر ان کی یہ جوابات آئیں گے تو یہ سچے مہدی ہیں۔ ایک دوسرے سے جو ہے انہوں نے مناظرہ بھی کر کے کہ کس طرح سے جو ہے مناظرہ کرنا چاہیے، ساری جو ہے پریکٹس کی۔ 2 مہینے کے بعد بادشاہ سے اجازت لے کے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پہنچتے ہیں۔ بادشاہ نے 4 میں ملا علی فیاض کو جو ہے امیر بنایا کہ سوالات اور جو بھی بات چیت ہوگی ملا علی فیاض 4 میں جو ہے وہ کریں گے، ضرورت پڑنے پر مدد کے واسطے دوسرے جو 3 علماء ہیں وہ جو ہے آگے بڑھنا، لیکن جو بات چیت کریں گے وہ ملا علی فیاض کریں گے۔ اب یہ 4 علماء کا وفد بادشاہ کی ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ، اور پورا کوئی ایمبیسڈر آ رہا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، سفیران ہیں، سلطانی ہیں، بادشاہ کی طرف سے جو ہے ایمبیسڈرز بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے ساتھ جو ہے کئی جو ہے ایک چھوٹی موٹی جو ہے ایک فوج کے ساتھ، اور جو ہے اس کے ساتھ اور کئی لوگوں کے جو سرکاری جو لوگ ہیں وہ پورے احتشام کے ساتھ جو ہے فرح کو پہنچتے ہیں۔ ان کا جب فرح کو پہنچنا تھا، اب یہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے دیکھیے تقریباً وہاں پہ 1 سال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بادشاہ کی طرف سے 4 علماء مہدی موعود علیہ السلام کے حضور آ رہے ہیں۔ تو جب ان کا آنا تھا تو وہاں پہ جو ہے ہنگامہ مچ چکا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے 4 علماء ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام سے سوالات کر رہے ہیں۔ تو صحابہ جو تھے تھوڑا حیران اور پریشان تھے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے نہ جانے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ جب انہوں نے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ جو اس طرح سے جو ہے علماء آئے ہوئے ہیں، تو مہدی موعود السلام نے اس روز قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ فلا تخافوہم وخافوا ان کنتم مؤمنین۔ آپ نے پڑھ کر بیان کیا، خلاصہ یہ تھا کہ برادرو تم نے بندے کے دعوے مہدیت کو خدا کی طرف سے ہونے پر نور عقل اور نور کشف سے تحقیق کر کے تسلیم کیا، اور اس بندے کی ہدایت پر عمل کرنے سے خدا کی نعمت باقی، یعنی جو حقیقی نعمت ہے دیدار تم کو حاصل ہو رہی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ لوگوں سے خوف کرو، ہرگز مت ڈرو، ہاں خدا کا خوف رکھو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اس بیان کے بعد تمام صحابہ کو اطمینان ہوا۔ یہ سفیران سلطانی آئے، انہوں نے آرام کیا اور دوسرے روز امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پہنچے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پہنچے ہیں، اس طرح سے لکھا ہے مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جب آئے ہیں تو اسلام نے قرآن کا بیان کیا۔ اس روز مہدی موعود علیہ السلام نے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے جن اور انسان سے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یعنی یہ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کا بیان اس وضاحت اور تفہیم سے باظہار نکات و دقائق ہو رہا تھا کہ دید نہ شنید، اور جو علماء تھے کبھی ایسا بیان، کبھی ایسا علم انہوں نے زندگی پر نہیں دیکھا نہ کبھی سنا ہے۔ علماء ہرات جو پہلے ہی سے بزبانی امیر و علماء فرا آپ کے بیان مراد الہی کی تعریف و توسین سن کر فریفتہ ہو رہے تھے، اب دل ہی دل سے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق میں اس بیان میں کر چکے ہیں۔ اب چونکہ جو ہے سلطان کی طرف سے کام ہے، وہ کام بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے جب اسلام نے جب بیان ختم کیا، بیان ختم ہونے کے بعد 4 علماء نے اپنی جائے سے اٹھ کر مہدی موعود علیہ السلام کے قریب پہنچے اور بصد تعظیم میں اسلام کے سامنے جو ہے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب وعلیکم السلام دے کر ان کو اپنے پاس بٹھایا، کیونکہ ہمیشہ آپ اہل علم کی بہت قدر کرتی تھی۔ اگرچہ ہرات سے روانہ ہوتے وقت جب سلطان نے ملا علی فیاض کو ان پر امیر بنایا تھا اور امام علیہ السلام سے مکالمہ و مناظرے کے وقت دوسروں کو خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، مگر اس مجلس سے پہنچ کر جو اسلام کا بیان تھا ملا درویش سے رہا نہیں گیا۔ وہ خود جو ہے پہلے اٹھے اور جو ہے بڑے جوش اور عقیدت سے ساتھ انہوں نے جو ہے عرض کیا کہ یا سید الاولیاء، ہمارا علم جو عمر بھر ہم نے کتابوں اور استادوں سے حاصل کیا ہے
آپ کے خداداد علم لدنی کے روبرو ابجد خوانی ہیں، الف بے کے جو ہے مانند ہے، اور ہم طفل مکتب ہیں، یعنی جو ہے اسکول کو جانے والے بچے آپ کے سامنے، بلکہ ہم آپ کی کامل انسانیت کے روبرو حیوان مطلق ہیں۔ امید ہے کہ خدا تعالیٰ اب ہم کو آپ کے دوفیل انسان بنائے گا۔ انہوں نے اس طرح ادب کے ساتھ جو ہے اسلام کے سامنے جو ہے پیش آئے۔ ملا علی فیاض، اب جو تمام چاروں علماء میں امیر ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ میراجی سلطان ہرات ابو الغازی مرزا سلطان حسین اور شیخ الاسلام نے ہم کو تحقیق کی غرض سے آپ کی خدمت میں 4 سوالات کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن جب ہم خدمت والا میں پہنچے اور آپ کو دیکھا اور بیان قرآن سنا تو سارے توہمات دور ہو گئے، ساری مشکلات حل ہو گئے۔ لیکن ابھی بھی سلطانی حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، کیونکہ سلطان کا حکم ہے وہ ضروری ہے، لہٰذا اگر اس طریقے کو گستاخی تصور نہ کرے تو بطیب خاطر اگر اجازت دی جاتی ہے تو پھر بھی ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اجازت دیں گے تو ہم ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو 4 سوالات دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے، مولوی شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ بڑے اہم سوالات تھے اور میں اسلام نے اس کے جو جوابات دیے ہیں، 4 سوالات میں اسلام کے سامنے رکھے گئے۔ پہلا سوال دیکھیے اور میں اسلام کا جواب دیکھیے۔ سوال کیا کہ آپ خود کو مہدی موعود کہلاتے ہو؟ کیا آپ خود کو مہدی موعود کہلاتے ہو؟ میں اسلام نے جواب دیا کہ بندہ نہیں کہلاتا ہے بلکہ فرمان خدا ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی موعود کیا ہے اور تو مہدی موعود آخر الزمان۔ ختم۔ ہم سب کے واسطے جواب ہے۔ آپ کس کو مہدی مانتے ہیں؟ تو آپ اسلام صاف فرما رہے ہیں کہ بندہ نہیں کہتا ہے، خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اب رسول کو ہم نے رسول کیسا مانا؟ رسول کو رسول کیسا مانا؟ رسولہ کو اللہ کی وحی آئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ہماری طرف سے رسول ہو۔ رسولہ نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ رسول نے اپنی امت کو یہی کہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میں تمہاری طرف نبی اور رسول ہوں۔ یہ جواب ہونا چاہیے، وہاں پہ جو ہے ثبوت اس بات پیش کرنا نہیں ہے، پہ صاحب جو دعوت پیش کی جانی ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ خود کو مہدی موعود کہتے ہیں، تو میں اسلام نے ایک ہی جواب دیا، اتنے کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے اسلام کا کہ بندہ نہیں کہلاتا ہے بلکہ فرمان خدا ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی موعود کیا ہے اور تو مہدی موعود آخر الزمان۔ یہ جواب اسلام کا۔ دوسرا سوال کیا کہ آپ کیا مذہب رکھتے ہو؟ فرمایا کہ ہمارا مذہب کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ، یہ جو ہمارا مذہب ہے، رسول کی اتباع، اللہ کی کتاب اور محمد رسول کی اتباع، یہ ایک اسلام کا مذہب ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے مذہب ڈیوائڈ ہو چکا تھا، کوئی جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتا ہے، کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی معمور من اللہ پرسنالٹی ہے تو انہیں یہی مذہب رکھنا ہے، اور ان کے پاس جواب بھی یہ طے ہے علماء کے پاس کہ اگر کوئی معمور من اللہ پرسنالٹی امت محمدیہ میں آ رہی ہے تو اس کا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول وسلم کی پیروی ہونا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، جو اسلام کا مشہور فرمان ہے، وہ اسی وقت میں اسلام نے جواب دیا۔ پھر تیسرا سوال پوچھا گیا کہ آپ کس تفسیر پر قرآن کا بیان کرتے ہو؟ آپ کس کی لکھی ہوئی تفسیر پہ قرآن کا بیان کرتے ہو؟ تو اسلام نے فرمایا کہ بندہ مراد اللہ تفسیر بیان کرتا ہے، جو اللہ کی تفسیر جو مراد ہے وہ تفسیر بیان کرتا ہے، جو تفسیر اور اس کے سوائے جو بات اس بندے کے بیان کے موافق ہے صحیح ورنہ غلط۔ مطلب جتنے بھی آج تک کتابیں لکھی گئی، تفاسیر لکھے گئے، جو بندے کے بیان کے موافق ہے، ٹیلی ہو رہے ہیں، تو وہ صحیح ورنہ سارے کے سارے غلط، کیونکہ میری جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ کی مراد۔ مطلب دیکھیے جو قرآن ہے، تفسیر کہتے ہیں کمنٹری کو۔ رسول کے بعد جو ہے کئی جو ہے صحابہ نے بھی بعد میں کئی مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی، اس کے پیچھے جو واقعہ ہوتا ہے، یہ بہترین سے بہترین انہوں نے جو ہے کوشش کی ہے، اچھی سے تفسیر کی ہے، احادیث کے سہارے سے، اقوال علیہ کے سہارے سے جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہے تفاسیر کی گئی۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب بیان کر رہے ہیں تو پوچھا گیا کہ آپ جو ہے کس تفسیر پہ بیان کر رہے ہیں؟ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ مراد الہی، مطلب اللہ جو دل میں ڈال رہا ہے، جو بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے، وہ بندہ بیان کر رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو جتنے بھی تفاسیر ہیں، اگر بندے کے بیان سے ٹیلی ہو رہی ہے تو صحیح ورنہ رد، سیدھی سیدھی بات ہے۔ بڑے بڑے مفسرین گزرے
اگر ان کی تفسیر مہدی موعود علیہ السلام کے بیان سے ٹیلی ہو رہی ہے تو صحیح، ورنہ رد۔ تو میں نے صاحب یہ فرمایا۔ کچھ بولا؟ پھر پوچھا کیا آپ خدا کے دیدار کا دعویٰ کرتے ہو اور خدا کو دیکھنے کے لیے مخلوق کو بلاتے ہو؟ چوتھا سوال ہے۔ تو دکھا ہے کہ آن حضرت نے جواب میں جو آیت دیدار خدا کے جواز میں آئی ہیں ان کو علمی قواعد سے تطبیق دے کر ان علماء کی زبان سے دنیا میں خدا کے دیکھنے کو ثابت کر دیا۔ پھر میں اسلام نے فرمایا کہ شرع میں قاضی کتنے گواہوں پر راضی ہوتا ہے؟ شریعت میں ایک مسئلے کے واسطے گواہ جو کوئی کیس ہے اس کے واسطے کتنے گواہ ہونا؟ تو علماء نے جواب دیا کہ دو گواہوں پہ جو ہے راضی ہو جاتا ہے۔ اسلام نے فرمایا اسی وقت میں اسلام نے سیدھے اور بائیں جانب ہاتھ بتا کے اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، پوچھے، اور ایک بندہ بھی گواہ ہے۔ دیدار خدا کے واسطے میں اسلام نے گواہی کے طور پہ دو گواہ پیش کیے۔ دوسری روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ گواہ کے واسطے قاضی کو کتنے لوگ کی ضرورت ہے؟ تو وہاں پہ علماء نے کہا کہ دو۔ اس وقت میں اسلام نے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں شاہ دلاور کی طرف جو اشارہ کیا تو انہوں نے اٹھا اور بھری مجلس میں جو ہے دیدار خدا کی گواہی دی کہ ہم نے بصدقہ حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ مطلب کوئی ہونا بھی بھائی دیکھنے والا گواہ کے واسطے میں اسلام جب دعوت دے رہے ہیں اللہ کی دیدار کی تو علماء نے پوچھا، ان کا سوال بھی صحیح ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے تو اس کا گواہ بھی پیش کیا جائے۔ میں اسلام نے صاحب جو ہے دو گواہ ظاہری پیش کیے، ایک بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر بعد میں اسلام نے فرمایا کہ دوسرے جو گواہوں کے واسطے یہاں پہ محمد رسول اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر پوچھنا ہو تو پوچھو، وہ ایمان والے لوگ تھے، اگر پوچھتے تھے اور جواب آیا تھا وہاں پہ تو مہدی موعود علیہ السلام فوراً جو ہے ملا علی فیاض نے جازم ہو کر اسی وقت پہ تصدیق کر لی اور کہا کہ خدا کی قسم ہمارے لیے یہ گواہ کافی ہے۔ مہدی موعود آپ بول رہے نا اللہ کو دیکھے کافی ہمارے واسطے، آپ بول رہے ہیں جب اللہ کو دیکھے تو ہمارے واسطے وہ کافی ہے۔ اسی وقت پہ ان علماء کے ساتھ جو ہے تمام جو اس وقت پہ آئے ہوئے تھے ہرات سے جو علماء آئے ہوئے تھے انہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، تصدیق سے مشرف ہو۔ یہ چاروں کا وقت واپس جو ہے سلطان کے پاس گیا اور جو ہے تمام جو رویدات تھے، جو منٹس آف دا میٹنگ تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے ساتھ رکھے گئے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ملا علی فیاض نے کہا کہ تم تینوں سلطان کے پاس جاؤ اور بندہ یہیں پہ ٹھہرتا ہے کیونکہ اب خلیفۃ اللہ کی میں تصدیق کر چکا ہوں، ان کی صحبت میرے اوپر فرض ہے، اور یہ کام جو تمہارے ذریعے میں کہلا سکتا ہوں وہ مباح ہے، وہ جو ہے وہ مستحب ہے، وہ مستحب ہے جی، وہ جو ہے ایک نیکی کا کام ہے، وہ تم تینوں بھی کر سکتے۔ اگرچہ کہ ہم نے بادشاہ کو وعدہ کیا تھا واپس آئیں گے جو ہے آپ کو جو ہے پوری جو تحقیق ہوئی ہے وہ کہیں گے، لیکن یہاں پہ جب یہ معلوم ہو چکا، ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود ہے تو ان کی تصدیق فرض ہے اور یہ کام مستحب ہے۔ بادشاہ تک پیام پہنچانا وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو تین علماء گئے اور بادشاہ تک جو ہے یہ پیام پہنچا۔ بادشاہ نے تینوں علماء کے سامنے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے دل سے تصدیق کی۔ بادشاہ کافی جو ہے ضعیف ہو چکے، بڑے خاص دیکھیے اللہ میں ایک ایک کو منتخب کرتا ہے۔ خراسان کے بادشاہ مرزا سلطان حسین ابو الغازی کا جو ہے لقب تھا یا کنیت تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے ان علماؤں کے آنے پر تصدیق سے مشرف ہوتے ہیں، اور اسی وقت پہ دل میں اب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جائے۔ کافی میں عمر شخصیت ہے، تقریباً 80 سال کے اوپر جو ہے ان کی عمر ہو چکی ہے، اور ایک مرض میں بھی مبتلا تھے، اکثر علیل رہا کرتے تھے۔ علم ذوق شخصیتی اسی لیے جو ہے ہمیشہ دربار جو ہے علماء سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ بادشاہ نے تصدیق کی، شیخ الاسلام نے تصدیق کی، بادشاہ نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ اب ارادہ کر لیا کہ فرا جائے، ہرات سے فرا جائے اور مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے تلقین ہو۔ اگرچہ کہ جو ہے علماء نے، مشیروں نے، مشورہ دینے والوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ آپ سفر کر سکیں۔ بادشاہ لیکن دل بھائی مقناطیس جو ہے وہ کیسے جو ہے رک سکتا۔ بادشاہ اب چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح جو ہے اپنے آپ کو مہدی موعود علیہ السلام تک پہنچا دے۔ بادشاہ نے سفر کی تیاری کر لی، پہلی منزل بھی جو ہے گزر گئی، اور دوسری اور تیسری منزل سے جو ہے بادشاہ کو بخار کی حرارت شروع ہوئی، کافی جو ہے بخار وغیرہ جب شروع ہو گیا، مرض جو ہے بڑھتا گیا، تو بادشاہ نے فوراً جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو اطلاع بھی بھجوائی کہ جو یہ فدائی آپ کے اوپر جو ہے یہاں سے اپنے مکان سے جو ہے نکل چکا ہے، اور جو ہے عنقریب جو ہے آپ دعا کریے کہ جو ہے آپ سے ملاقات کر سکوں اور جو ہے آپ کی قدمبوسی کا شرف حاصل ہو۔ یہ پیام جو ہے بادشاہ وہاں پہ پہنچا چکا ہے، لیکن اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر وہیں اسی طرح برقرار تھی۔ تیسری منزل پہ جو ہے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا اجر ثابت ہو گیا، انہیں نکل گیا، انہیں اپنے گھر سے جو ہے قدم باہر ڈال دیا تو انہیں مہاجر ہے اللہ کے راستے۔ بادشاہ 3 منزل اس سفر میں، اس حالت میں جو ہے، اس بیماری کی حالت میں، اس عمر میں مہدی موعود علیہ السلام کی محبت میں، اشتیاق میں ملنے کے واسطے نکلے ہیں، اور جو ہے 3ری منزل پہ انتقال کر گئے۔ یہ فراق وصال سے زیادہ ہوتا ہے، جو فراق میں انتقال ہوا اللہ میں نہ جانے اور کیا کیا بلند مقامات ان کو جو ہے عطا کرے گا، کہ جو ہے میں اسلام کو جو دیکھنے کی تڑپ میں نکلے ہیں اور انتقال کر گئے، یہ جو نامرادی ہے عین مراد ہے۔ وہاں پہ جو دل ٹوٹنا ہے کہ نکلے اشتیاق کے ساتھ اور معلوم ہے پھر راستے میں جو ہے بیمار پڑ گئے اور انتقال کا وقت قریب آ، اور جو ہے منزل جو ہے مہدی اسلام کی بھی دور ہے اور انتقال کر گئے، تو اللہ کا حکم فراہم میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو واقع سید محمد ہمارا عاشق جو محض ہماری محبت میں تمہارے پاس آ رہا تھا، راستے میں انتقال کر گیا، فرشتوں نے ہمارے حکم پر اس کا جنازہ یہاں لایا ہے، اٹھو اور نماز جنازہ ادا کرو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہ نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ حق کیا رفا حجاب از تب، دیکھتا تھا آنکھ سے احوال سب۔ اللہ نے تمام جو حجابات ہٹا دیے تھے، اسلام کے سامنے جنازہ لا دیا گیا تھا۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ، مختلف کے جو بادشاہ تھے، ان کی آپ نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے یہ جنازہ سامنے لا دیا گیا، دیکھ رہے تھے اسی لیے پڑھایا۔ وہاں پر اس واسطے جو ہے ہمارا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا، کیونکہ رسول اور مہدی نے دیکھا، حضرت خاتم مرشد رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے، تو خاتم مرشد رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجوں کے جنازوں کو دیکھا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس سلطان کی پڑھائی ہے، ذہن نصیب سلطان کے اللہ جو ہے ہم کو ان کا صدقہ روزی کرے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی سچی طلب اور محبت میں اپنے گھر سے نکلے اور ہجرت کر کے انتقال ہوا، ان کا سلطان ہے، بادشاہ ہے، بحیثیت مہاجر کو ان کا انتقال ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے ان کا اجر ثابت ہو چکا ہے۔ اور اللہ مہدی السلام کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا طالب جو ہے جو ہمارے واسطے نکلا ہے، راستے میں قضا کر گیا، انتقال کر گیا، فرشتوں نے ہمارے حکم سے، خدا کی قدرت کی، اس کا جنازہ یہاں لایا ہے، تم اٹھو اور نماز جنازہ ادا کرو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جس کے واسطے نماز جنازہ ادا کی، اور پھر ایک الگ ایونٹ ہے، ایک غائبانہ جنازہ نماز اسلام نے جو ادا کی ہے، ایک غائبانہ نماز سلطان کے واسطے امام اسلام نے ادا کی۔ انشاءاللہ جو ہے اگلی جو تفصیل ہے آگے کی اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی سے پڑھی جائے گی۔ اسلام کا یہاں پہ بالکل اور جو باقی کے 6 مہینے تھے، اس اسلام نے جو 1.5 سال کا عرصہ ہے، تقریباً 1 سال شہر فرحاں کے بعد اور اسکرٹس میں رسول نے گزارا ہے، یہاں تک کہ سیدین اب جو ہے ایک بہت اہم قافلہ آ رہا ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ، بندگی میں شاہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، بندگی میں شاہ عبدالمجید نورنوش رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو گجرات سے میں اسلام کے پاس آ رہے ہیں، اور میں اسلام کی خوشی کا ایک عجیب عالم ہے ان صحابہ کے آنے پر۔ تو انشاءاللہ اللہ چاہا تو وہ تفصیل اور مہدی موعود علیہ السلام کی مثال کی تفصیل اللہ چاہا تو اگلی حصے میں پڑھی جائے گی۔